السلام علیکم فرینڈس، یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث سے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ان وفد عبد القیس لما اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ قبیلہ عبد القیس کا نمائندہ وفد جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، قال رسول اللہ، ایک سیکنڈ دیکھیے، وفد جو ہے قوم کے وہ نمائندے کہلاتے ہیں جو اپنی قوم کی طرف سے سلطان یا امیر کی خدمت میں کچھ سلام پیام لے کر کے حاضر ہوں یا ان کی طرف سے عہد وفاداری کریں۔ اور یہاں پہ یہ 14 حضرات تھے جو قبیلہ عبد القیس کی طرف سے ایمان لائے اور یہ اسلام کے احکام کو معلوم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، من القوم او من الوفد، کون سی قوم یا کون سے وفد ہو؟ قالوا ربیہ، تو انہوں نے بولا کہ ہم ربیہ ہیں، قبیلہ ربیہ سے ہیں۔ قال مرحبا بالقوم او بالوفد غیر خزایم ولا ندامہ، آپ نے فرمایا کہ خوش آمدید اے قوم یا پھر اے وفد، تم نہ رسوا ہوئے نہ شرمندہ ہوئے۔ یہ کلمات یا دعائیاں ہیں کہ خدا کرے کہ تمہیں کبھی رسوائی اور شرمندگی نہ ہو، یا خبر ہے کہ اچھا ہوا تم خوشی سے اسلام لا کر حاضر ہو گئے۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بولا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا لا نستطيع ان نأتيك الا في شهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من الكفار مضر۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو ہے آپ کے پاس نہیں آ سکتے مگر یہ کہ شہر حرام میں، یعنی کہ صرف شہر حرام میں ہی ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں، کیونکہ کفار مضر کا قبیلہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں حائل ہے۔ یہاں پہ وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم صرف جو ہے 4 محترم مہینوں میں ہی سفر کر کے ہم آپ تک آ سکتے ہیں، اور ماہ حرام 4 ہوتے ہیں، رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ ان مہینوں میں کفار بھی قتل و غارت نہیں کرتے تھے، راستوں میں امن رہتا تھا، سفر بآسانی ہو جایا کرتے تھے، اس لیے یہ عرض کر رہے ہیں یہاں پر۔ اور اس کے علاوہ باقی مہینوں میں تو لوگ لوٹ مار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے سفر بند رہتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ حضور کی بارگاہ میں نہیں آ سکتے تھے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ حدیث فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبِرُ بِهِ مِنْ وَرَاءَنَا وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ، انہوں نے کہا کہ ہمیں فیصلہ کن خبر فرما دیں جس کی خبر ہم اپنے پیچھے والوں کو بھی دے دیں اور ہم جنت میں بھی پہنچ جائیں۔ دیکھیں یہاں پہ نخبر ہوگا کہ آپ ہمیں خبر دے دیں، ٹھیک ہے، ہم غلطی سے نخبرو کہہ دیے ہیں، اور وہاں پہ ندخل بِهِ الْجَنَّةَ، جس کے ذریعے جو ہے ہم جنت میں پہنچ جائیں، یہ رہے گا۔ وَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ، اور انہوں نے پوچھا شراب کے بارے میں، فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 4 چیزوں کا حکم دیا اور 4 چیزوں سے انہیں منع فرمایا۔ أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ، آپ نے انہیں حکم دیا کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، ایمان لانے کا حکم دیا۔ قال اتدرون ما الایمان، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اتدرون، کیا تم جانتے ہو کہ ایمان کیا ہے؟ مل ایمان باللہ وحدہ، کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا کیا ہے؟ قالوا، تو وہ بولے، اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ قال، تو آپ نے فرمایا کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر اللہ رب العزت پر ایمان غیر ممکن ہے۔ ایمان باللہ کی تفسیر میں رسالت کا بھی ذکر ہوا ہے۔ یہاں پہ شہادت سے مراد دل کی گواہی ہے، یعنی کہ ماننا اور قبول کرنا، ورنہ زبانی اقرار ایمان کا جز نہیں ہے، بلکہ احکام اسلامی جاری ہونے، اسلام کے احکام کے جاری ہونے کی شرط ہے زبان سے اقرار کرنا، ٹھیک ہے۔ اور نماز، روزہ وغیرہ ایمان کی تفسیر نہیں بلکہ ایمان پر معطوف ہے۔ ایمان اعمال پر مقدم ہے، یعنی پہلے ایمان ہے اس کے بعد اعمال ہے، اور اس وقت میں ابھی حج فرض نہیں ہوا تھا، اس وجہ سے آگے حج کا ذکر نہیں ہے۔ چلیے آگے حدیث پڑھتے ہیں۔ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، وَصِيَامُ رمضان، اور رمضان کریم کے روزے رکھنا، وَأَن تُعْطُوا مِنَ مغنم الخمس، اور فرمایا کہ غنیمت میں سے 5واں حصہ حاضر کرو۔
وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ اور انہیں 4 چیزوں سے منع فرمایا، عَنِ الْحَنْتَمِ وَالرُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَّقَّةِ، حنتم سے، ربا سے، نقیر سے اور مزقت سے۔ دیکھیے یہ چاروں جو ہیں اس کے نام ہیں، شراب کے برتنوں کے نام ہیں۔ دیکھیے ابتدائی اسلام میں نا ان برتنوں کو استعمال کرنے، وہ برتن جس میں شراب پی جاتی تھی، دیکھیے شراب بہت زیادہ عام تھی اس وقت، ٹھیک ہے، ہر کوئی شراب پیتا تھا، بہت ہی فخر کے ساتھ، کوئی برائی نہیں تھی اس میں۔ تو جب انہیں منع کرنے کا حکم، مطلب ان کو منع کیا گیا تو ان کو یہ کہہ دیا گیا کہ آپ اس کے برتن کو بھی استعمال نہیں کر سکتے، ان کے برتنوں کے استعمال کو بھی اس وقت حرام قرار دے دیا گیا، کیونکہ ایک دم سے ان کو اگر برتنوں کی اجازت دے دی جاتی اور شراب حرام کیا جاتا تو ان کو برتن کو دیکھ کر کے ان کو شاید ایسا یاد آ جاتا ہے کہ ہاں اس میں ہم شراب پیا کرتے تھے، اور اس طرح سے وہ پھر سے کہیں مطلب شراب وغیرہ کبھی نہ کبھی ضرور پی لیتے، تو اس وجہ سے ان کو برتن سے بھی منع کر دیا گیا۔ پھر جب لوگوں کی عادت ایک دم سے چھوٹ گئی شراب پینا، انہوں نے ایک دم سے بند کر دیا، تو پھر بعد میں ان برتنوں کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی، لیکن ابتدائی اسلام میں ان شراب کے برتنوں کو استعمال سے روکا گیا تھا، اس کے استعمال کو حرام قرار دیا گیا تھا۔ وہ قالا، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احفظوا ہن و احفظوہن و اخبروہن بہن من وراءکم، ان ساری چیزوں کو یاد خود بھی کر لو اور جو تمہارے پیچھے ہیں ان کو تم خبر بھی کر دو، متفقن علیہ۔ یہاں پہ حضور نے ان سے فرمایا کہ تم عالم بھی بنو، عامل اور اس پر عمل بھی کرو، اور مبلغ بھی بنو ساتھ میں، یعنی کہ لوگوں کو اس کے بارے میں بتا دو۔ اور یہ کہ تبلیغ کے لیے کامل عالم ہونا شرط نہیں ہے، جو صحیح مسئلہ اگر معلوم ہو تو اس کو دوسروں کو خبر کر دینی چاہیے، اس کی تبلیغ کر دینی چاہیے۔ چلیے پھر آگے حدیث دوسری پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عبادۃ بن الصامت، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قال فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وحولہ عصابۃ من اصحابہ، اور آپ کے ارد گرد جو ہے صحابہ کرام کی جماعت تھی، بایعونی علی ان تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ کرو گے، اور نہ چوری کرنا اور نہ زنا کرنا، نہ اپنی اولاد کو قتل کرنا، اور نہ اپنے سامنے گڑھا ہوا بہتان لگانا۔ دیکھیے عرب میں یہ سارے گناہ اس وقت بہت زیادہ مروج تھے، بہت زیادہ یہ سب کام کیا جاتا تھا، اور زنا کرنا اور لڑکیوں کو زندہ قبر کے اندر ڈال دینا، ان سب چیزوں پر فخر کیا کرتے تھے ان لوگ، اس چیز کو گناہ جانتے ہی نہیں تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کی ممانعت فرمائی بہت تاکید کے ساتھ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان سب چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له۔ دیکھیے یہاں پہ حضور نے فرمایا کہ ولا تعصوا، اور نافرمانی نہ کرو کسی اچھی بات میں، فمن وفى منكم، اور تم میں سے جو بھی ان میں جو ہے وفاداری کا عہد وفا کرے گا، یعنی جو میں نے کہا ہے اس پر عمل کر لے گا، اور جس سے میں نے منع کیا ہے اس سے رک جائے گا، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر جو ہے اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر ہے، ومن اصاب من ذلک شیئا، اور جو بندہ اس میں سے کچھ کر لے، یعنی کہ جتنی غلطیاں مطلب کسی سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے، فعوقب بہ فی الدنیا، تو اس کو اگر دنیا میں سزا مل جائے، فہو کفارۃ لہ، تو وہ اس کا کفارہ ہو جائے گا، ومن اصاب من ذلک شیئا، اور جو ان میں سے کوئی کام کر بیٹھے، ثم سترہ اللہ، اور اللہ رب العزت نے اس کی ستر پوشی فرمائی، ٹھیک ہے، دنیا والوں پر اس کا عیب ظاہر نہ ہوا، فہو الی اللہ ان شاء عفا عنہ، تو وہ اللہ کے سپرد ہے، اگر اللہ رب العزت چاہے تو معاف فرما دے، وان شاء عاقبہ، اور اگر چاہے تو اس کو سزا دے، فبایعناہ علی ذلک، تو ہم نے اس پر آپ سے بیعت کی۔